مومنین مومنات، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سکندر راجہ ابن راجہ صدر الدین کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم ابعث ثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذکر والتجمع والنظر بتوسط الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین سیدت نساء العالمین الائمة الطیبین الى روح المغفور المرحوم سکندر راجہ ابن راجہ صدر الدین، اللہم اغفر ذنوبہ ورحم علی احوالہ واحشرہ مع النبی وأهل بيته الطيبين واخلف على أهله في الغابرين واجعله عندك في أعلى عليين وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ وَالسِّيَمَا إِلَىٰ إِمَامِنَا وَمَوْلَانَا وَمُقْتَدَانَا عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّقِي الْحَادِ الشَّاكِرِ أَبِي الْحَسَنِ وَلَا سِيَّمَا إِلَىٰ إِمَامِ زَمَانِنَا هَٰذَا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی
فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا وذكرهم بأيام الله. قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں آج شب شہادت امام علی نقی الہادی سلام اللہ علیہ کی جو مجلس عزا منعقد ہو رہی ہے، اس میں میں حسب توفیق وقت کے مطابق دیکھتا ہوں کہ کتنے اہم پوائنٹ امام پاک کے بارے میں نقل کر سکتا ہوں۔ کوشش یہ ہوگی کہ وہ پوائنٹ آج پیش کروں جو سرزمین نیو یارک میں آج تک پیش نہیں کی، اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم و مغفور سکندر راجہ ابن راجہ صدر الدین کو جائے، جو راجہ سجاد حسین صاحب کے بھائی تھے اور حال ہی میں انتقال کر گئے۔ اللہ مرحوم و مغفور کے درجات کو امام علی نقی علیہ السلام کے صدقے میں متعالی فرمائے، اور جتنے سادات و مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات امام اہل سنت سمیت تشریف لائے ہیں، اللہ کریم ان سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور جنہوں نے آج بڑی عقیدت سے اس بڑی شب کے موقع پر، مصیبت کی شب کے موقع پر اپنے 10ویں امام کو پرسہ دینے کے لیے حاضری دی ہے، اللہ اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ منظورین جو علیل ہیں شفا یاب ہوں، حاضرین حاضرات کی حوائج شرعیہ پوری ہوں، اور امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیمات پر ہمیں چلنے اور ان کی ترویج کرنے کی ہمیں توفیق خیر نصیب ہو۔ مجلس عزا شروع ہو رہی ہے بعنوان سیرت امام علی نقی الہادی سلام اللہ علیہ، اور میں حوزہ علمیہ کے طریقے پر، جو ہمارا طریقہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ آج کی مجلس میں مثال کے طور پر ہم 5 پوائنٹس پر گفتگو کریں گے۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ امام پاک کے نام کے بارے میں تو سب کو معلوم ہے کہ نام ہے علی، اور اگر آپ 14 معصومین کے نام کو اینالائز کریں تو عجیب بیلنس ہے، ان میں 4 ہی محمد ہیں، 4 ہی علی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ پہلا پوائنٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا نام نامی ہے علی، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب آپ کو ہم نے 7 آیتوں والا سورہ دیا،
اور ریپیٹ کر کے دیا. جس طرح سورۃ الفاتحہ ریپیٹ ہوا ہے ویسے محمد بھی ریپیٹ ہوئے ہیں، علی بھی ریپیٹ ہوئے. بڑی بات سلامت. ذرا غور فرمائیں، جیسے کنیتیں ریپیٹ ہوئیں ویسے ہی نام ریپیٹ ہوئے، ویسے ہی القاب ریپیٹ ہوئے، ویسے ہی صفتیں ریپیٹ ہوئیں، ویسے ہی فضائل ریپیٹ ہوئے. مثلا یہ کنیت بھی ریپیٹ ہو رہی ہے ابو الحسن، اور پھر ان امام کے القاب میں ذرا غور کریں، ایک تو مشہور لقب ہے نقی. نقی اسے کہتے ہیں جب جوہر میں سے ساری وہ چیزیں جو غیر ضروری ہوتی ہیں انہیں نکال کے پیوریفائیڈ جوہر کو مارکیٹ میں پیش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں نقی. یہ جو سادات کرام ہمارے بر صغیر میں نقوی یا بخاری کہلواتے ہیں، اصل میں آج میں بتا دوں یہ لفظ نقوی نہیں ہے، یہ نقوی ہے. یہ غلط العام ہے. نقوی صاحب نے کہا ہے اصل میں نقوی. اسی طریقے سے بخاری بھی جو لفظ ہے یہ غلط العام ہے، اصل میں ہے بخارائی. جی ہاں، ہمارے ہاں یہ بخاری ہو گیا ہے، دراصل میں کیونکہ بخاری سادات بخارا کے ہیں، کیونکہ بخارا کے ہیں تو جب یائے نسبت لگے گی تو بخارائی ہوں گے، بخاری نہیں ہوں گے. اب بخاری نعرہ لگا دے تو آگے چلو. سادات نقوی میں جیسے نقوی غلط العام ہو گیا، ویسے ہی بخارائی کے لیے بخاری بھی غلط العام ہو گیا. اور اہل اصطلاح کہتے ہیں کہ جو غلط العام ہے وہ صحیح ہوتا، لہذا نقوی بھی صحیح ہے، بخاری بھی صحیح ہے. یہ ہوتا ہے ہمارا حوزہ علمیہ کا طریقہ. تو یہ نام کے بارے میں جب میں دیکھنے لگا، میں نے علامہ مجلسی کی کتب میں بہار وغیرہ میں جب دیکھا، اس پر میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے. وہ ایک شاہ صاحب ہیں، یہ محسن شاہ صاحب کے دوست ہیں، مختار شاہ صاحب، انہوں نے مہربانی فرمائی تھی، انہوں نے وہ کتاب چھپوائی بھی تھی. میں آج بلکہ سارے سفر میں واپسی میں وہی تیاری کرتا رہا. اپنی کتاب سے ہی میں نے زیادہ تیاری کی ہے. اس میں میں نے ایسی چیزیں لکھی ہیں کہ جو عام اردو کی زمین میں نہیں تھیں. ان میں سے مثلا ایک جو لقب ہے وہ عربی کی کتب میں لکھا ہے امام کا مرتضیٰ. جیسے ابو الحسن ریپیٹ ہوا، جیسے علی ریپیٹ ہوا، ویسے حیدر کرار کا لقب بھی ریپیٹ ہو گیا مرتضیٰ، تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ مرتضیٰ نجف میں دفن ہے. مرتضیٰ ہر دور میں آ رہا ہے، کبھی تقی کی شکل ہے، کبھی نقی کی. یہ تو پہلا نقطہ جو میں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اب آ جائیے جو فارسی اور عربی
کہ لوگوں میں مشہور امام کا لقب ہے وہ ہے امام ہادی. امامین عسکریین بھی کہتے ہیں، ہادیین بھی کہتے ہیں. امام کے القاب میں سے ایک لقب عسکری بھی ہے. امام پاک کے القاب میں سے ایک لقب عسکری بھی ہے. یہ پہلا نقطہ یہاں پر تمام ہوا. دوسرا نقطہ جس کی طرف آج میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، امام کے ایک شاگرد ہیں ابو ہاشم، اور یہ بہت ہی چہیتے شاگرد ہیں. امام پاک ان کو ایسے وقت بھی درس دے دیتے ہیں کہ جب عام شاگردوں کو درس نہیں پڑھایا جاتا. کسی وقت آ گئے، کھانے کا وقت ہے، امام نے کہا درس بھی پڑھ لو اور کھانا بھی تناول کر لو. امام کو کچھ بولتے ہوئے دیکھا، ایسا لہجہ تھا، ایسی زبان تھی کہ جو سمجھ نہیں آئی. تو شاگرد امام ابو ہاشم کہتے ہیں کہ سرکار یہ کون سا لہجہ تھا اور کون سی زبان تھی؟ امام نے ایک پیبل دیا جس پر امام کا سلائیوہ مبارک موجود تھا، کہا اسے چوس لو تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیا کہہ رہے تھے. جیسے ہی وہ پیبل چوسا، پیبل پر سے سلائیوہ چوسا، تو ابو ہاشم کہتے ہیں میں جو دوسرا لہجہ نہیں جانتا تھا اور عربی کے علاوہ دوسری زبان نہیں جانتا تھا، میں 73 زبانوں میں بولنے بھی لگا، سمجھنے میں بھی لگا. جب امام کے سلائیوہ سے غلام کو 73 زبانیں آتے ہیں تو محمد کے سلائیوہ سے علی کو کتنی زبانیں آتی؟ امام پاک کے اسی صحابی نے اس وقت شکایت کی کہ جب امام کو مدینہ سے سامرہ لے جایا گیا، دوسرا پوائنٹ چل رہا ہے، تو امام کو ملنے آئے اور امام کو ایسی جگہ رکھا گیا تھا کہ جسے کہتے تھے خان السقائق، یعنی وہ جو گداگروں کی جگہ ہوتی ہے، بالکل ایک غریبوں والی جگہ پہ امام کو رکھا گیا. ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو بڑا میں ڈپریس تھا. امام نے مجھ سے پوچھا پریشان کیوں ہو؟ تو میں نے کہا سرکار پریشان اس لیے ہوں کہ میں ہوں بغداد میں، تو بغداد سے میں کیسے آپ کی خدمت میں آؤں؟ جو میری سواری ہے، جو میرا رائیڈ ہے، وہ اس قابل تو ہے نہیں. امام پاک نے ارشاد فرمایا کوئی فرق نہیں، تم چلے جاؤ، آج کے بعد جو تمہاری سواری ہے اس کی ہویت کو بھی بدل دیا ہے، اس کی رفتار کو بھی بدل دیا ہے. اس کے بعد جب تک میں زندہ رہا میں فجر کی نماز پڑھتا تھا بغداد میں، ظہر پڑھتا تھا مدینے میں، مغرب پڑھتا تھا سامرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب سمجھیں گے ماشاءاللہ، اب سمجھیں گے آپ خود کہ جو انبیاء کی سواری رہی، اب کہنے کی ضرورت نہیں، اس مرسیڈیز کا ذکر خود بخود قرآن میں بھی آیا ہوا ہے. جو انبیاء کی سواریاں رہی، کسی ایک نبی کے بارے میں بتائیے کہ اتنی مسافت نبی نے طے کی ہو. یہ امام کا معجزہ نہیں بیان ہو رہا، امام کے غلام کی سواری کا معجزہ یہ ہے. یہ محمد و آل محمد کا کمال ہے. چاہے تو عرش کے لیے براق کو تیز رفتار بنا دے، چاہے تو ابو ہاشم کے گھوڑے کو برکت. دو نقطے ہو گئے.
तीसरा पॉइंट आज की मजलिस का, एक साहब है, उनका नाम है इब्ने जैद। वो कहते हैं हम खड़े थे और हमारे सामने एक बड़ा सा सुतून था, ये पिलर, अमूद जिसको कहते हैं, अस्सलातो अमूदुद्दीन, नमाज है दीन का सुतून, जिसे आजकल मिल के सब गिराने के पीछे पड़े हुए हैं। नमाज है दीन का सुतून। कि कुन्ना इंदा, हम थे इंदल इमाम, व कानल अमूदो बैना ऐदीना, हमारे सामने एक पिलर था और तो कुछ था नहीं। इब्ने ज़ैद कहते हैं हम थे कुछ चंद लोग, हमें लग गई भूख और हमने इमाम से कहा कि नहनु जुआनुन यब्न रसूलिल्लाह अतइमना, हम हैं भूखे हैं भी आपके गुलाम, आप जरा हमें खाना तो खिला दीजिए। फअशारल इमाम इलल अमूद, इमाम ने सुतून की तरफ इशारा किया तो वहां से रुम्मान, ज़हरा रुम्मान अलल अमूद, उस पिलर के ऊपर जन्नत के अनार उगाए। कोई समझे हैं या नहीं? जमीन में नहीं, सुतून पे। अल्लाह अकबर, सुतून पे। फताज्जबना, हम बड़े मुताज्जिब हुए। इमाम पाक ने उन अनारों को लिया और हमारे सपुर्द कर दिया। फिर इमाम को हमने कहा माशाअल्लाह सुतून से रुम्मान आ गए। फरमाया गौर से देखो, अंगूर भी है, खजूर भी है। अब एक जुमले की कदर करना कि वसाइल के जरिए मुहैया करना यह कमाल औलिया है, और बगैर वसाइल के जो देना कमाल आले मोहम्मद। आले मोहम्मद को वसाइल की जरूरत नहीं। अब मैं एक बात समझा, आखिर क्या वजह थी कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के दौर में रिपीट किया जाए कि जन्नत से फल आए। अभी इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का दिन गुजरा है, ये कल ही इमाम भी कोहे अबू कुबैस पे थे कि वहां एक साहब ने कहा कि मैं भूखा हूं, मुझे खाना खिलाइए। तो आपने भी जन्नत से खाना मंगवाया। कहा मेरे पास पीराहन नहीं, आपने वहां से पीराहन मंगवाया। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने भी अपने चाहने वालों के लिए जन्नत से अंगूर मंगवाए, जन्नत से रुम्मान मंगवाए और जन्नत से खजूर मंगवाई। असल में हमारे उम्मा इन नेमताए जन्नत को पब्लिक करके बताते हुए हैं कि कोई नहीं समझे कि ये खिदमत हसनैन के लिए मौजूद है। जब तक वक्त का मोहम्मद वाली रहेगा, जन्नत यहाँ आते रहेगी, वहां जाने की जरूरत नहीं है। तीन पॉइंट हो गए, पहले तो नहीं सुने थे ना। चौथा पॉइंट, अब ये सब पॉइंट एक तरफ, ये पॉइंट एक तरफ। आज की जो मैं मजलिस पढ़ रहा हूं, यूं समझ ले ये पॉइंट समझा लिया तो फिर इंशाअल्लाह मेरी मेहनत सुहारत हो गई। ये पॉइंट जो आज मैं इस वक्त समझाना चाहता हूं, पब्लिक है, काफी लोग खड़े हैं और इमाम पाक मौजूद है। इमाम से अपने चाहने वाले कहते हैं कि सरकार ये बताइए, आपके जद रसूल मेराज पर कैसे गए थे? थके ना हो तो मैं न्यूयॉर्क में नुक्ता दूं। आपके जद रसूल कैसे मेराज पे गए? खुदा की कसम इमाम बोले नहीं, फत्तार इमाम, इमाम बगैर बुराक के उड़े।
ابھی دیکھ ہی رہے تھے اڑتا ہوا کہ جنت سے ایک پرندہ لے کے پہنچ گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور امام شاباش سلامت ہے. بڑی مہربانی سلامت رہے بڑی مہربانی. فتار الامام الى السماء. امام اڑے چشمہ زدن سے پہلے. ابھی تو وہ سوچ ہی رہے تھے کہ امام جنت کا پرندہ لے کے آ بھی گئے. پرندہ چہچہا بھی رہا ہے بول بھی رہا ہے. پوچھا کہ یہ کہاں کا ہے؟ کہا واللہ ذہبت الی جنت فاخذت ھذا الطیر. خدا کی قسم جنت میں گیا بھی ہوں پرندہ پکڑ کے لایا بھی ہوں. ذرا سمجھنا یہ رات کا واقعہ نہیں یہ دن کا واقعہ ہے. وقت کے شاباش دن کا واقعہ یہ رات کا واقعہ نہیں. یہ دن کا واقعہ ہے. اور اس لیے دل میں سرکار نے معراج دکھا دی کہ پتہ نہیں رات میں کسی نے دیکھی تھی کہ نہ دیکھی تھی. جنہوں نے نہیں دیکھی آج دیکھ لو. وہاں براق تھا جبریل تھا یہاں تو کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوئی شاباش مولا سلامت. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ برکت جبریل تھے. سمجھنا ذرا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ براق کی تیزی تھی. وہ ہمارے نور کی تیزی ہے خواہ محمد کی شکل ہو خواہ نکی کی شکل ہو. کچھ ملاحظہ کیا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. حافظ صاحب میرے ساتھ ہی تھے. اب ذرا آج کل نام ان کا نہیں لیتا ہوں تو ناراض نہ ہوں. کوئی مجبوری ہے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں. یہ آج ساتھ ہی تھے البنی سے آئے ہیں. سارا رستہ میں پڑھتا گیا ہوں پڑھتا آیا. یہ جو مجلس کی اور درس کی تیاری تھی اور میں آپ کی زحمت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا. اس پہ تو عشرہ ہے. یہ نقوی سادات ماشاءاللہ بڑے پیسے والے بھی ہیں. عشرہ کرائیں نا عشرہ امام علی نقی کا. تو میں سارے پوائنٹ نئے دوں جو پہلے نہ پڑھے ہوں. پتہ بھی چلے دنیا کو کہ امام علی نقی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کہاں ہیں. تو ناراض بھی نہیں ہونا شاہ جی. آپ بھی ہیں نا یہ بھی انہی کی اولاد ہے. ناراض بھی نہیں ہونا. جتنے جتنے اولاد ہیں ائمہ کی وہ اپنے اپنے بزرگوں کے عشرے کرائیں تاکہ وہ فضائل بھی تو پتہ چلیں کہ جو آج تک نہیں پہنچے دنیا تک. جملہ کہوں گا انشاءاللہ تاریخ نیو یارک میں یہ جملہ رقم ہو جائے گا. وہ ساری کی ساری پبلک پوچھتی ہے امام سے کہ سرکار یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ وہ نہیں کہہ رہا جو تم نہیں سمجھ سکتے. اپنے کار قریب کرو. سارا مجمع کہتا ہے ہم نے جو کار قریب کیے تو وہ بار بار گڑگڑاتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ. کچھ ملاحظہ کر لیا آپ نے.
وہ یہ شہادت دے رہا تھا، وہ ایک کلمہ پڑھ رہا تھا، تو پتا چلا یہ 3 کلمے جنت کے حلال پرندوں کے ہیں، جہنم کے حرام گدھوں کے نہیں۔ اور یہ جو امام ہیں اتنے غریب تھے، اتنا غریب ان کو بنا دیا گیا تھا سوشل بائیکاٹ سے، اکنامکل بائیکاٹ سے، کہ ان کے گھر کی خواتین جن کی تعداد تھی 20، وہ ایک ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی کہ چادر صرف ایک تھی۔ جس میں نماز پڑھی جا سکتی، بس ایک چادر تھی جس میں نماز پڑھی جا سکتی، تو باری باری مخدرات نماز ادا فرماتی تھی۔ میں نے جب یہ روایت دیکھی تو واقعاً میں اس امام کی غربت کو دیکھ کر بڑا ہی رویا۔ ایسا تو غریب آج کوئی خاندان نہیں جن کے جنت سے کھانے آتے تھے، جن کے غلاموں کے لیے جنت سے کھانے آتے تھے، انہیں ایسا سورس لیس بنا دیا گیا کہ ان کے ہاں۔ اور پھر امام کی جو اور تکلیفیں ہیں وہ بھی عجیب ہیں کہ امام کی اکثر زندگی نظر بندی میں گزر گئی، یا زندانوں میں گزر گئی، جیلوں میں گزر گئی۔ یہ 2 وہ مظلوم امام ہیں، 10ویں اور 11ویں امام موسیٰ بن جعفر کے بعد، کہ جو زیادہ زندانوں میں رہے، تکلیفوں میں گزر گئی۔ مگر میں ایک بات کہوں گا اور طویل زحمت بالکل نہیں دوں گا۔ آج ظاہر ہے ایک بھائی نے ایک بھائی کی مجلس ایصال ثواب بھی رکھی ہے، تو ان کا بھی ذکر کرنا ہے۔ میں نے 2 بھائیوں کا بھی ذکر کرنا ہے، بس 2 جملوں میں۔ مگر ایک جملہ یہ سن لیں کہ جب میں روایت دیکھ رہا تھا، میں نے بہت مصائب دیکھے ہیں امام علی نقی کے، سب سے زیادہ مصائب جس نے مجھے تکلیف دی وہ یہ تھا کہ ایک چادر تھی، 20 بیویاں باری باری نماز پڑھتی، مگر میں نے اسی وقت سامرہ کا رخ کر کے کہا کہ مولا، غربت تو آپ کے خاندان کی غربت تو واقعاً بہت ہے۔ امام زمانہ کو، نقوی بخاری سادات کو، سادات و مومنین کو پرسہ دیتا ہوں، مراجع کو، حوزات علمیہ کو بھی، سارے آل محمد کو بھی پرسہ دیتا ہوں۔ بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی غم کی بات ہے کہ چادر ایک تھی 20 بیویوں کے لیے، مگر میں جملہ ایک کہوں گا، کربلا میں 64 بیویاں تھیں، سجاد کے پاس چادر کا ٹکڑا بھی نہ تھا۔ عجیب غربت تھی آپ کے جد کی، اللہ اکبر، عجیب غربت تھی۔ بلکہ میں آج جب آ رہا تھا تو روایتیں دیکھتا رہتا ہوں، ایک روایت مجھے بڑی عجیب ملی، اب اس کے مدرک کے بارے میں مجھے معلوم نہیں، مگر روایت ضرور ہے کہ جب، جملے پہ غور کیجئے گا، جب سیدہ زینب نے مغرب شام غریبہ پڑھی تو بی بی نے رخ کیا عرش کا، کبار الہا، میں بغیر چادر کے نماز پڑھنے کی عادی نہیں۔ اللہ اکبر۔ بس میرے عزیزو، مجلس تمام ہو رہی ہے، صرف 2 جملے میں، کیونکہ بھائی راجہ سجاد حسین نے اپنے بھائی راجہ سکندر کے لیے یہ مجلس اسپانسر کی ہے، اللہ راجہ سکندر کے درجات بلند کرے، اللہ
राजा साहब की फैमिली के, इनकी बेगम साहिबा के, जमी मरहुमीन मरहुमात के दर्जात बुलंद करे, और इनके दामाद के भी मरहुमीन मरहुमात के दर्जात बुलंद हों। आप तमाम हजरात व ख़वातीन जो कल तक अल महदी में होते थे और आज नहीं, सब के दर्जात बुलंद हों, और अल्लाह हम सब का भी ख़ात्मा अलल खैर करे। कितनी मोहब्बत है आपको, दूर दूर से माशाअल्लाह पूरा हाल भर चुका है। किस अक़ीदत से आप अपने इमाम की शब शहादत की आज की मजलिस में आए हैं। बस मैं चाहता हूँ सिर्फ दो जुमले मैं दो भाइयों के कहूँ। एक भाई का नाम हुसैन, दूसरे का नाम अब्बास। भाई मेरे मौला हुसैन के और भी थे, सुना है ना आपने। 8 भाई शहीद हुए हैं, 8 करबला में। कुल 9 भाई बीबी ज़ैनब के शहीद हुए हैं, और बीबी ज़ैनब के जो बैन हैं, सबसे पहले आयतुल्लाह हुसैन बख्श किबला ने यह बैन पढ़ा था कि मेरे साथ मेरी 9 भाभियां हैं। ये बीबी ज़ैनब का 8 भाई, अल्लाह अकबर। ये बीबी ज़ैनब का बहन था। बाजार शाम में जब आबिद बीमार ने पूछा ना बूबी अम्मा आपके आंसू क्यों नहीं रुक रहे, तो फरमाती है मैं अकेली नहीं हूं, मेरे साथ 9 भाभी। अल्लाह अकबर। 8 भाई मेरे मौला के शहीद हुए हैं, 8 भाई। किसी भाई की शहादत पर हुसैन ने यह नहीं कहा कि मेरी कमर टूट गई। ये अब्बास में क्या ताकत थी। अब्बास की ताकत मेरे आपके लिए तो समझ में आती है। जो मासूम इमाम इब्ने इमाम हो वो कहता है मेरी कमर का जोर टूट गया। बल्कि मैंने जमाने तालिब इल्मी में मैं उमूमन कापी पेंसिल साथ रखता था, मैं रिवायतें नोट करता था। एक मजलिस हो रही थी फारसी में, बहुत बड़े एक आलिम पढ़ रहे थे, जाकिर खतीब। अजब जुमला उन्होंने कहा था। उन्होंने फरमाया था कि सारे अंबिया का जोर रसूल है, रसूल का जोर अली है, अली का जोर हुसैन है, हुसैन का जोर अब्बास है। बस मैंने मसाइब पढ़ दिया। अल्लाह अकबर। भाई की मौत कमर झुका देती है, भाई की मौत आसरे तोड़ देती है। ये दोनों भाई है ना। मैंने कभी कभी मैं सोचता हूं कि सही तर्जमा किया जाए। बाज़ औक़ात हम घबराते हैं, सही तर्जमा नहीं करते, मगर मक्तल का तर्जमा सही करना चाहिए। ये अब्बास के गिरने से मेरे मौला ने कहा अल आना इन कसरत ज़ाहरी। अब्बास तेरे गिरने में मेरी कमर तोड़ दी, झुका दी नहीं। माफ कर देना, अगर झुकी हो तो हाथ से उठ सकते हैं। मेरी कमर टूट गई अब्बास। वक़ल्लत हीलती। बस खत्म कर रहा हूं मजलिस। अल्लाह सलामत रखे। जाकिरीन तशरीफ फरमा है, सादात हैं, पुराने सुनने वाले हैं। अल्लाह अकबर। कहां मजलिस पहुंच गई है। बस मैंने मजलिस तमाम कर दी। इतना ही मुझे पढ़ना था। 40 मिनट होने को है, बस 1 मिनट और जहमत दे रहा हूं। वक़ल्लत हीलती। ये हीला का जो तर्जमा होता है ना, हीला का, हीला कहते हैं चारे को। इसका सही तर्जमा मैंने नजफ में सुना था एक मुजतहिद से, मुजतहिद आजम से। उन्होंने कहा था इसका सही तर्जमा यह है कि अब्बास तेरे गिरने ने हुसैन को बेचारा कर दिया। या महमूद बहक़ मोहम्मद, या आला बहक़ अली, या फातिर बहक़ फातिमा, या मोहसिन बहक़ हसन, या करीब अल एहसान,
بحق الحسین یا اللہ بحق ابی الفضل بحق علی ابن محمد انک الہادی تقبل هذا المجلس وابعث ثواب هذا المجلس الى روح المرحوم المغفور سکندر راجہ ابن راجہ صدر الدین اللہم اغفر ذنوبہ وارحم علی احوالہ واشرہ مع النبی واہل بیتہ الطیبین بار الہ اس توسل کو قبول فرما۔ راجہ سجاد حسین کے بھائی راجہ سکندر کے درجات متعالی فرما۔ منظورین کو خاص طور پہ ہمارے بھائی جاوید حسین کو، انجم شاہ صاحب کو، آغا مختار کی زوجہ کو، راجہ شہزاد کو، زرینہ ذاکرہ زرینہ کو، علی اکبر کو اور جمیع منظورین کو، اختر شاہ صاحب کو مکمل طور پہ شفایاب فرما۔ چٹھا صاحب کے والدین ان کی دونوں صاحبزادیوں کو مکمل طور پہ شفایاب فرما۔ جس مومن و مومنہ نے حاجی عباس رضا شاہ صاحب کی زوجہ ہماری بھابھی کو مکمل طور پر شفایاب فرما۔ دیگر جن منظورین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، خاص طور پہ بختیار رضوی کی والدہ مائدہ کو شفایاب فرما۔ معراج بھائی نے اپنی بہنوں کے لیے التماس سے دعا کرے، عالم رضوی کو، مسرور عابدی کو یا اللہ مکمل طور پہ شفایاب فرما۔ جو ہمارے 4 شہید ہوئے ہیں کراچی میں حال ہی میں، ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی حکومت کو ختم فرما۔ منیبہ نقوی کو مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جو ہسپتالوں میں، بیمارستان میں مریض ہیں، آج بھی 2-3 میسیجز آئے ہیں کہ ہماری اور کوئی تو امید باقی نہیں رہی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، شاید امام نکی کی مجلس سے ہمیشہ۔ یا اللہ تو ان حاجتوں سے واقف ہے، تو ان ناموں سے بھی آشنا ہے۔ آج کی اس مقبول مجلس کا واسطہ ان سارے مومنین مومنات منظورین منظورات جو امیدیں لے کے ہسپتالوں میں ہے، یا اللہ ان امیدوں کو برلا۔ ملک الطاف حسین کو بھی، یا اللہ رضوی صاحب کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ جنہوں نے لنگر کا اہتمام کیا، راجہ سجاد حسین صاحب اور معاونت کی ہے، سلامت علی صاحب نے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ راجہ حسن رضا صاحب کی توفیقات میں بھی اضافہ فرما۔ راجہ فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کی بخشش فرما۔ یا اللہ نیو جرسی، برانکس، لانگ ایلن، کوئینز، سٹیٹن ایلن، منہیٹن، بروکلن اور دور دور تک ماشاءاللہ مجمع آیا ہے، تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا، تو حاجتوں سے واقف ہے، تو آشنا ہے تمام کی ان نیڈز سے جو وہ چاہتے ہیں۔ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ ان ساری نیڈز کو، ان ساری حاجتوں کو پورا فرما۔ سید حسین صاحب کی زوجہ کو بھی مکمل طور پہ شفا یاب فرما۔ محمد علی ٹیپو کو بھی، انور حسین سرتاج کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرما۔ یا اللہ جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، ان نام سے منع کیا ہے، تو ناموں سے واقف ہے، تو حاجتوں سے آشنا ہے۔ حاجی امتیاز شاہ صاحب نے بھی خاص طور پہ ایک دعا کے لیے کہا، ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ہمارے جو متولی ہیں آغا سجاد یا علیل ہیں، یا اللہ ان کو بھی شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ المہدی سینٹر کے خدمت گزاران، انتظامیہ، یہاں پر پیش نماز صاحبان، طلبہ، میرے شاگرد، حافظ صاحب، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جس مومن و مومنہ نے دل میں کوئی حسرت و آرزو رکھی ہے، آج کی اس مخصوص مجلس کے صدقے میں ان کی حسرت و آرزو کو پورا فرما۔ ہمارے سمد خان جنہوں نے آج کی کوریج کے لیے یہاں پر فوٹوگرافی کی ہے، دنیا والوں کو، منظور میاں کو اور سمد میاں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ جو بائس میڈیا والے ہیں، یا اللہ ان کو تہس نہس فرما۔ آج کچھ سادات کرام بڑے دور سے بیماری کے باوجود آئے ہیں، بیچارے 2-2 گھنٹے بسوں پر آئے ہیں۔ میں نے منت کی تھی کہ ایک غریب سامرہ کی آج مجلس ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، آج اس فقیر کی منت کے بعد جو دور دور سے آئے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑ کے آئے ہیں، مجھے پتا ہے اپنے بزنس بند کر کے آئے ہیں، گاڑیاں جو چلاتے ہیں، یا اللہ جس نیک نیتی سے یہ مومنین مومنات آج یہاں تشریف لائے ہیں، کسی کو یہاں سے خالی نہ پلٹا۔ یا اللہ ان کی ساری مرادوں کو بھرلا، آپس میں مومنین مومنات میں محبت و اخوت دائمی عطا فرما۔ یا اللہ سپاہ صحابہ، لشکر جھنگوی، داعش، طالبان، القاعدہ کا ستیہ ناز فرما۔ مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔
شہداء کے درجات بلند فرما، شام کے حالات کو سدھار دے، عراق کو آزادی عطا فرما، افغانستان، پاکستان، یمن، بحرین میں جو مشکلات ہیں ان کو حل فرما۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی انجم رضا شاہ صاحب ہماری قوم کا سرمایہ ہیں، ان کو مکمل طور پر شفا یاب فرما، جاوید حسین صاحب کو مکمل طور پہ شفا یاب فرما، جو دیگر منظورین ہے یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام سجاد علیہ السلام کی بیماری کا، بیماریوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جن کے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، وکیل بن رہے ہیں، ان کو لائق نیک بنا، جنہیں بچے نہیں دیے ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا مراکز دین کی، علماء کرام کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ امریکہ اور کینیڈا میں رہنے والی ہماری قوم کو آپس میں فرقہ بندیوں اور گروہ بندیوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ مومنین تشریف رکھیے، مومنات بھی تشریف رکھیں، نیاز کا بندوبست ہے، فوراً نیاز آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ زیارت